سمجھو ساتھی ہے ہمیشہ سے ہے اور گزار ہمیشہ باقی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ پاک تھے، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ پاک ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام چلانے والے ایک اللہ پاک، کائنات کے نظام چلانے میں اللہ جل جلالہ ہم والے خوشی سے مانگا۔ اللہ کی ذات ورا و برا ہے، اللہ کی ذات معبود برحق ہے اور حی و قیوم ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، کون ہے جس کی مدار ہے تو اس کی بلند بازار کسی کی سفارش کرے۔ ہاں مگر جس کے لیے اللہ جو دائیں ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، جو بائیں ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، جو زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ ان کے کوئی مثل ہے نہ ان کی کوئی مثال ہے۔ ساری کی ساری کائنات کے نظام چلانے والے ایک اللہ ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، ملک کا دینے والا اللہ ہے، ملک کا دینے والا اللہ ہے، رات کو دن میں داخل کرنے والا بھی اللہ ہے اور دن کو رات میں داخل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں بنانے والے بھی اللہ پاک ہے اور زندہ چیزوں سے مردہ چیزوں کو پیدا کرنے والے بھی اللہ پاک ہے۔ ان کی سارے حرکت میں اور ان کے سارے عمل میں ان کا کوئی شریک اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ساری کی ساری مخلوق ہے، اور مخلوق بنی ہوئی ہے اور بنانے والا ایک خالق ہے۔ مخلوق بننے میں بھی اللہ کی محتاج، مخلوق ختم ہونے میں بھی اللہ کی محتاج، مخلوق نفع لینے میں بھی اللہ کی محتاج، اور مخلوق نقصان دینے میں بھی اللہ کی محتاج۔ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جل جلالہ بڑی قدرت والے ہیں، انہوں نے آسمان کو وزیر سکوت سے بنایا، پھر اس میں وقت چاند کو رکھا اور اس میں سورج کو رکھا۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور اس میں میرے محترم بزرگوں کو چاند کو رکھا، ستاروں کو رکھا، سورج کو رکھا، اس نے چاند کی منزل مقرر کی، سورج کی منزل مقرر کی، چاند کا جو ہے مدار مقرر کیا اور جو ہے سورج کا مدار مقرر کیا۔ چاند اپنے مدار میں چلتا ہے، سورج اپنے مدار میں چلتا ہے۔ تھوڑا سا اس نظام میں فرق آ جائے تو میرے محترم بزرگوں ہر چیز تہش نہش ہو جائے۔ تو اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہر چیز جگڑی ہوئی ہے، اس کے ارادے کا نام کسی چیز کا وجود ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق ہے اور ساری مخلوق کا الہ ایک اللہ ہے، اور اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ساری مخلوق کی ضرورت کو جاننے والا ہو اور جو ساری مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ ایسی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں تو اللہ ہماری ساری ضرورتیں یہاں پوری کرتا ہے، دوسرے شہر میں جاتے ہیں اللہ پاک ہماری ساری ضرورتوں کو وہاں پورا کرتے ہیں، دوسرے بر اعظم میں جاتے ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ ہماری ساری ضرورتوں کو ہر جگہ پورا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ ساتوں زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ایک اللہ کی تصویر کو بیان کرتا ہے۔ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، ملک اسی کے لیے ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، اور اس کے پاس ہر چیز کا پورا علم۔ اللہ جل جلالہ والوں کے پاس ہر چیز کا پورا علم ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کتنے انسان ہیں، ان کتنے انسانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں، اور میرے محترم بزرگوں دوستوں کون سے ایسے انسان ہیں جن کے پاس ابھی تو ایمان نہیں ہے لیکن بعد میں ان کو ایمان مل جائے گا،
اور کون سے ایسے انسان ہیں جن کو ایمان بھی ملے گا اور ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. سب کچھ اللہ کے جس دن سے دنیا بنی ساری چیزیں اللہ جل جلالہ محمد والوں کے علم میں. اللہ کا دیکھنا کامل، اس کا سننا کامل. یوں کہتے ہیں کہ رات کی گھٹا کو اندھیری ہو اور پھر سمندر کا اندھیرا ہو اور پھر اس کی سمندر کی تہ میں ایک کالا پہاڑ ہو اور اس کالے پہاڑ کی تہ میں ایک چوٹی چل رہی ہو. ہمارا اللہ وہ دیکھنے والا ہے جو چوٹی کے چلنے کو دیکھتا ہے، اور ہمارا اللہ وہ سننے والا ہے جو چوٹی کے دیکھنے کی وجہ سے جو آواز بنتی ہے، جو آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ کم مطلب اس آواز کو سننے والے. کہتے ہیں کہ جس دن سے دنیا بنی ہے ہر روز لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور قیامت تک لوگ اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے. سارے نبیوں نے اللہ کی تعریف کی اور سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی. اتنی آپ نے اللہ کی تعریف کی. کہتے ہیں یہ ساری اللہ کی تعریف کو جمع کیا جائے اور ساری اللہ کی کبریائی کو جمع کیا جائے تو میرے محترم بزرگوں اس ساری جمع کی بھی کبریائی سے بھی اللہ پاک بڑھے. کہتے ہیں ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں اور جتنا دنیا میں پانی ہے، پانی زیادہ ہے خشکی کم ہے، کہتے ہیں جتنا دنیا میں پانی ہے یہ سارے کا سارا سیاہی میں بدل جائے اور جو ہے کلمے درختوں سے بن جائیں. حضرت انسان اور جنات اللہ جل جلالہ محمد والوں کے کلمات کو لکھنا شروع کریں. پھر یہ سیاہی ساری ختم ہو جائے، 7 گنا اور سیاہی آ جائے، 7 گنا اور سمندر آ جائے، ان کی سیاہی بن جائے اور پھر ان سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں. کہتے ہیں یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے، حضرت انسان اور جنات لکھ لکھ کے تھک جائیں، ساری کلمے جو میرے محترم بزرگوں درختوں سے بنی تھی وہ ختم ہو جائے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ کے کلمات کو نہیں لکھا جا سکتا. وہ ذات برا برا ہے، کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتی، کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی. اللہ جل جلالہ محمد والوں ہمیں اور آپ کو اپنی ذات و صفات کا کامل یقین نصیب فرمائے. تبلیغ کی پہلے دن کی محنت کیا ہے اور تبلیغ کی آخری دن کی محنت کیا ہے، ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے. کرتا دھرتا اللہ ہے، جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. آج جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، کل جو ہوا وہ اللہ کے ارادے سے ہوا اور آئندہ کل جو ہوگا وہ اللہ کے ارادے سے ہوگا. قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے ارادے سے ہوگا. جنت میں ہمیش ہمیش کے لیے جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے ارادے سے ہوگا. اللہ مختار کل ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، لیکن ساری کائنات میں ایک چیز کا بھی اللہ محتاج ہے. اللہ کی پیاری صفت ہے سمجھ، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اللہ کی محتاج. اللہ جل جلالہ محمد والوں نے ہم سب کو دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. ہمارا یہاں آنا میرے محترم بزرگوں ایک امتحان کے لیے. وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے جو ہے وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے موت و حیات کو بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا انسان اچھا عمل کر کے لے کے آتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ دنیا میں آئے اور یہ دنیا محنت کی جگہ ہے. ہر آدمی یہاں محنت کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی محنت پار لگے اور ہر آدمی کی محنت اس کو جنت میں لے جائے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسی محنت کرنے والے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، لیکن ان کی یہ محنت ان کو جنت میں لے جائے. میرے محترم بزرگوں لوگ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایک محنت دی اور وہ نبیوں والی محنت ہے جو آسمانوں سے آئی ہے، جو غیب کے راستے سے آئی ہے. اور وہ محنت جو ہے میرے محترم بزرگوں انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا. ہم سب کا قیام دنیا میں بہت تھوڑا ہے اور بہت جلدی ہم سب کے سب دنیا سے چلے جائیں گے. آدم کا بیٹا خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جائے گا. آدم کے بیٹے کے ساتھ رائے کے دانے کے برابر دنیا نہیں جائے گی.
اور آدم کا بیٹا اپنے ساتھ ایمان اور عمل کے ذرے ذرے کو لے جائے. ہم نے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ جائے گی. ہم نے اور آپ نے ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کے دین کی فکر کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے اور دین کی بات کو سن رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ جانے والی چیز. جنت میں لکھا ہوا ہے ماں قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسر. جو ہم نے آگے بھیجا وہ ہم نے پا لیا، جو ہم نے کھایا وہ نشے میں رہا، اور جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے وہ سارے کا سارا خسارے. کہتے ہیں آدم کا بیٹا جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا میں تذکرہ ہوتا ہے اور دنیا میں چرچا ہوتا ہے کہ خدا ابن خدا کیا چھوڑ کے گئے، اور آسمانوں پہ بھی تذکرہ ہوتا ہے. فرشتے بھی آپس میں بات کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں یہاں کیا لے گیا. تو بھائی تھوڑی سی زندگی محنت کا تھوڑا میدان ہے. آج کا دن عمل کا دن ہے، کل کا دن سزا جزا سزا کا دن ہے. آج جزا سزا نہیں عمل ہے، کل عمل نہیں جزا سزا. تو آج کا دن صحیح گزار لیجیے. آج میرے محترم بزرگوں اپنے آپ کو ہم اور آپ سب ایسی محنت میں لگا دیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، جس سے میرے محترم بزرگوں اللہ انسانیت کو ہدایت دے دے، اور جس سے میرے محترم بزرگوں جہنم جس محنت سے جہنم میں جانے والے لوگوں پہ محنت کی جائے اور وہ جنت میں جانے والے بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے بات فرمائی ہے کہ مرنے کے بعد دو جگہوں میں سے ایک جگہ انسان کو جانا ہے، یا تو انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو اس کی تیاری کے لیے اللہ جل جلالہ محمد والوں نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا. بہت خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اچھے راستے میں لگا دیا، تبلیغ و دعوت کی محنت میں لگا دیا. وہ محنت جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ اپنا والوں نے ہم سب کو لگا. بہت تھوڑی سی بنی اسرائیل کی ایک عورت کو پتہ چلا ایک امت آئے گی جس کے ایک نبی کی امت آئے گی، اور اس امت کے انسانوں کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہوگی. کتنی ہوگی بھائی؟ 60-70 سال کے درمیان. تو اس عورت نے یہ کہا وقت کے نبی کو کہ اگر اللہ جل جلالہ محمد والوں مجھے اتنی زندگی دیتا تو یہ زندگی تو میں جو ہے نا ایک سجدے میں گزار دیتی. بعض اوقات حضرت مریم علیہ السلام رات کو ایک سجدہ کرتی اور ایک سجدے میں صبح ہو جاتی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی مناجات میں اللہ جل جلالہ محمد والوں کے سامنے عرض و معروض کیا کرتی تھی کہ یا باری تعالیٰ آپ کی سردی کی راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ 2 رکعت میں صبح ہو جاتی. یہ تھوڑی زندگی اللہ نے کی ہے. کیسے کیسے امت کے لوگ دنیا میں گزرے، کتنے ہمارے بڑے گزرے جو سال ہر سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے آج کی رات قیام کی رات ہے تو ساری رات قیام کر. کبھی فرماتے آج کی رات جو ہے رکوع کی رات ہے تو ساری رات رکوع میں گزارتے. کبھی فرماتے آج کی رات سجدے کی ہے تو ساری رات سجدے میں گزارتے. دیکھیے یہ عمل کا میدان ہے. آج عمل کر لیجیے، آج تیاری کر لیجیے. عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے، دانا کون ہے؟ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اپنے نفس پہ قابو پالے، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی دنیا میں تیاری کر لے. وہ بے وقوف ہے، نادان ہے وہ انسان جو دنیا کی تھوڑی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرے. وہ آدمی بے وقوف ہے. زندگی تو اپنی مرضی کے مطابق گزاری اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے. یہ عقل مندی نہیں. رابطے کی زندگی آدمی گزارے، اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرے، وہ پورا بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرے، اور پھر اللہ سے امیدیں لگائے. تو ایسے انسان کو تو اللہ محروم نہیں کریں گے. اس کا تو اللہ ضرور بیڑا پار کر دیں گے. اور اس سے کوئی بھول چوک ہو بھی گئی اور اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی اور اس نے معافی بھی مانگ لی اور توبہ بھی کر لی تو اللہ پاک سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا ہے. میرے محترم بزرگوں تھوڑی زندگی سوچ سمجھ کے گزارنے کی ہے، ایسے ہی گزارتی. بہت قیمتی زندگی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی، اس کا ایک ایک گھنٹہ
اس کی ایک ایک دن، اس کا ایک ایک رات انسان کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے، اگر صحیح محنت ہو۔ اور اگر صحیح محنت نہیں ہوگی تو میرے محترم بزرگ کو آدمی پتہ نہیں کہاں جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے ایک نمبر کے آدمی، ساری امتوں میں سب سے افضل، سب سے برتر، پھر اجماع، پھر اتفاق حضرت صدیق اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ کاش صدیق مجھے ایک رات کی کمائی دے دے، میں جو ہے اپنی ساری راتوں کی کمائی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک عمر کے مطابق فرماتے تھے میں اپنی اور آل فاروق کی ساری راتوں کی کمائی دینے کے لیے تیار ہوں، صدیق اکبر مجھے ایک رات کی کمائی دے دے۔ اور کیا فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر مجھے ایک دن کی کمائی دے دیں، میں اپنی سارے دنوں کی کمائی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ رات کون سی رات تھی؟ رات وہ رات تھی جو صدیق اکبر نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری۔ وہ دن تھا جو میرے محترم بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور صدیق اکبر نے امت کو حوصلہ دلایا تھا اور امت کو سنبھالا۔ اب ایک دن آدمی کا اتنا قیمتی بنا، ایک رات آدمی کی اتنی قیمتی بنی کہ عمر فاروق جیسے بندے ہیں جن کی شان میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہو۔ عمر فرما رہے مجھے ایک رات کی کمائی دے، میں ساری راتوں کی کمائی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ایک دن کی کمائی دے، میں سارے دنوں کی کمائی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ پتہ چلا کہ زندگی بہت برکت والی، اور یہ زندگی بہت مبارک ہے۔ اس زندگی کو اچھے کام میں ہم لگا لیں تو پھر اللہ نے ہمیں تو بہت بڑا تبلیغ کا کام دے دیا۔ اس میں اگر ہم اپنے آپ کو لگائیں گے، کمائیں گے، ہمارا اللہ ہمیں دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ دونوں جہاں کی کامیابی انسان کو مل جائے، اس کے لیے اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہم آپ کو اپنا پورا دین مرحمت فرمایا۔ دین زندگیوں میں ہوگا، اللہ یہاں بھی چمکائے گا، اللہ چین دے گا، سکون دے گا، اطمینان دے گا، راحت دے گا، جان میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، منتشر کاموں کو مجتمع بنا دے گا، خیر خائی کا جذبہ ہوگا، سارا معاشرہ ایک دوسرے سے محبت کرے گا، سارا معاشرہ ایک دوسرے کا خیال رکھے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کوئی آدمی یا عورت اچھا عمل کرے تو شرط یہ کہ ایمان ہو۔ اللہ پاک اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ کیسی زندگی دیں گے؟ پاکیزہ زندگی، وہ زندگی جو چین والی ہوگی، سکون والی ہوگی، اطمینان والی ہوگی، برکت والی ہوگی، خیروں والی ہوگی، جس میں ہر ایک دوسرے کی بھلائی چاہے۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک اندازے کے مطابق، ایک اندازے کے لیے فرماتے تھے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی 1000 افراد سے مشتمل تھی، تو 9999 آدمی اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ ایک آدمی کو کیسے فائدہ پہنچے، اور ایک آدمی اس فکر میں لگا رہتا تھا کہ 9999 آدمیوں کو کیسا فائدہ پہنچے۔ اب جہاں ایسی فکر ہو وہاں کوئی آدمی دکھی رہ سکتا ہے، وہاں کوئی آدمی پریشان رہ سکتا ہے، اور جہاں ہمارے اور آپ جیسا معاشرہ ہو کہ آدمی یہ چاہتا ہوں کہ بھائی سب کچھ مجھے ہی مل جائے، یا زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے اور میرے گھر والوں کو مل جائے، تو بھائی یہ ایسی زندگی میں میرے محترم بزرگ کو وہ برکت نہیں ہو سکتی جو اس امت کے پہلے سپنے کو اللہ نے دی تھی۔ ان کی زندگی کا خلاصہ لوگوں کے کام آنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے رحم کا، کرم کا معاملہ کرنا، بڑھیا اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین دیا۔ دونوں جہاں میں کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو کامیابی مل جائے تو اللہ جل جلالہ نے پورا دین دیا، پورے دین پہ چلیں گے ہم بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ اور یہاں تو کیا تھوڑی سی زندگی ہے اور کوئی پتہ نہیں، اور یہ انسان کی زندگی کامل نہیں ہے، ناقص زندگی ہے۔ جوانی کے ساتھ بڑھاپا ہے، اور صحت کے ساتھ بیماری ہے، زندگی کے ساتھ موت ہے، اور بالکل غیر یقین
آپ جو ہے نا میرے محترم بزرگ کو معمولی چیز کی ضمانت دے سکتے ہیں، یہ 10 دن چل جائے گی، یہ 20 دن چل جائے گی، یہ سال چل جائے گی، لیکن انسان کی زندگی کی کوئی ایک رات کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ صبح یہاں ہوگا یا صبح اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، کوئی پتہ نہیں کب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہمیں اور آپ کو لے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اچھی زندگی گزاری ہوگی تو ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں۔ جو 5 وقت کی نماز سے اہتمام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام خود ان کو موت کے وقت جو ہے نا، اس کو موت کے وقت جو ہے نا کلمہ یاد دلاتا، آدمی کے مزے ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ والوں نے ہمیں اور آپ کو دور جہاں میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا پورا دین دیا، اور دین کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بڑا قیمتی کلمہ معرفت ہے، کلمہ عبدیت ہے، اس سے اونچا کوئی کلمہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اللہ جل جلالہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے۔ اور آگے سائل نے پوچھا کہ اس کلمے کا اخلاص کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اس کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچانا ہے۔ تو ہم اور آپ کو اسی مشق اس کلمے میں محنت کریں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیں، اس کلمے کا یقین ہمارے اور آپ کے دل میں آ جائے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، نفع کا دینے والا اللہ ہے، نقصان کا دینے والا اللہ ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے، زندگی کو بنانے والا اللہ ہے۔ اسباب و وسائل بے محترم بزرگوں کامیابی کے بے شک نہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں اسباب و وسائل والے آئے جن کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے عبرت ناکامی، ایسی ناکامی جو عبرت قارون کو اتنا مان دیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے والی ایک مضبوط جماعت۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نمرود کو ساری دنیا کی بادشاہت تھی، وقت نصر کو ساری دنیا کی بادشاہت تھی، لیکن ان سب کو سارے اسباب و وسائل کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے ناکام کرتے دکھایا۔ جیسے قارون کے بارے میں آتا ہے، وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، مال میں کامیابی نہیں، فرعون کو بہت اسباب و وسائل ملے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کو ناکام کر کے دکھایا۔ نمرود کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کو ناکام کر کے دکھایا۔ قوم عاد کے لوگ بڑی قوت و طاقت والے تھے، وہ میرے محترم بزرگوں کو کھجوروں کی طرف جو بہت لمبے ہوتے ہیں، ان کا قد بھی بہت لمبا تھا، یہ اپنے ہاتھ میں کھجوروں کے درخت کو پکڑتے تھے، وہ کھینچتے تھے تو درخت جڑوں سمیت نکل آتے۔ ایسی قوت و طاقت والی قوم جن کا یہ نعرہ تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ بڑا کون قوت و طاقت والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ جل جلالہ والوں نے سب کو سطح ہستی سے ملا۔ آج تو قوم عاد کا آدمی آپ کو دنیا میں نہیں، قوم سمود کے لوگ بڑی صنعت اور حرفت کے ماہر تھے، اور جو ہے پہاڑوں کو تراش کے وہ اپنے گھر بناتے، اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت جو ہے اپنے اسباب و وسائل میں آگے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ والوں نے ان کو سطح ہستی سے مٹا دیا۔ کتنی قومیں دنیا میں آئیں، قوم سبا کے لوگ زراعت میں ایک نمبر، پھلوں والا پھولوں والا ایک علاقہ تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے سب کو سطح ہستی سے مٹا دیا۔ نوح علیہ السلام مختصر جماعت کے ساتھ 80-82 آدمی ایمان لائے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ کتنے سال بھائی؟ 950 سال تبلیغ کا کام کیا۔ لوگ جو ہے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، تو نوح علیہ السلام نے میرے محترم بزرگوں ان کی ساری دعوت کی۔ میرے محترم بزرگوں تفسیر جو ہے قرآن مجید میں قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن میں بھی اپنی قوم کو دعوت دی، اور اے اللہ رات میں بھی میں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اور ان کی قوم جواب نہیں کیا کرتی تھی، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتی، لیکن ایسے شفیع نبی تھے تو وہ ان کو دعوت دیتے رہتے۔ 950 سال محنت کی، کوشش کی، ایمان لانے والے زیادہ سے زیادہ جو ایمان لانے والوں کی تعداد آتی ہے وہ 80-82 ہے، اور ان کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔
950 سال پر انہوں نے تحقیق کا کام کیا کہ 40 سال کی عمر پر عمومی طور پر اللہ جل جلالہ کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ یہ 990 سال ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ قومیں جب طوفان آیا تو طوفان کے بعد بھی کچھ سال جو ہے نا نوح علیہ السلام دنیا میں زندہ رہے۔ اس حساب سے ان کی جو ہے نا 1000 سے اوپر سال جو ہے نا 1000 سے کچھ اوپر سال جو ہے ان کی عمر تھی۔ کہتے ہیں کہ موت کے وقت ان کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ تو نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر کے ایک دروازے سے میں داخل ہوا تھا اور دوسرے سے نکل رہا ہوں۔ 1000 سال سے زیادہ زندگی والے نبی ارشاد فرمایا۔ تو ہم اور آپ اندازہ کریں کہ ہم اور آپ کی زندگی کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ خواب جو ختم ہو، کتنے ہمیں دنیا میں کتنی خوشیاں ملی، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے غم آئے، انسان کے دل کو ہلا دینے والے غم آئے، وہ بھی چلے گئے۔ آج میرے محترم دوستوں کو کچھ بھی جو ہے ہمارے سامنے موت کے وقت ہماری ساری زندگی اسی طرح ہو۔ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس نے دنیا میں مشکلات ہی مشکلات، پریشانیاں ہی پریشانیاں، غم سے جس کی زندگی بھری ہوئی ہو، لیکن ہوگا ایمان والا، جب یہ مر جائے گا تو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے جنت پہ گوتا دیا جائے گا اور پھر اس کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ تو وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں کوئی غم نام کو نہیں سنا، حالانکہ اس کی ساری زندگی غموں میں دکھوں میں گزری تھی، پریشانیوں میں گزری، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کو یہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں جو ہے نا کوئی غم نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا انسان جس نے ساری زندگی سکھ ہی سکھ میں، ارمانوں میں، خواہشات کے پورا کرنے میں گزاری ہوگی، جس دن دنیا سے آیا اس دن سے لے کر موت تک اس نے خوشیاں ہی خوشیاں بہاریں ہی بہاریں دیکھی ہوں، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ اس کو ایک غوطہ جہنم کی آگ کا ایک غوطہ جہنم میں لگایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیسی زندگی گزاری، تیری دنیا کی زندگی کیسی تھی؟ تو وہ قسمیں کھا کھا کے کہے گا کہ یا باری تعالیٰ میں نے دنیا میں سکھ نام کو نہیں سنا، میں تو پریشانی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہاں کی پریشانی بھی تھوڑی ہے، یہاں کا غم بھی تھوڑا ہے، یہاں کے حالات بھی تھوڑے ہیں، یہاں کوئی آدمی بھی ایک ہاتھ میں نہیں لگا۔ کبھی خوشی کا حال ہے، کبھی غم کا حال ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے۔ یہ تو انسان کے امتحان کی جگہ ہے، یا ہم جیسا کریں گے ویسا ہمارے اور آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنے دل میں محنت کرنی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہمارے اور آپ کے دل میں بھر جائے، اللہ کے غیب کا تعلق کھرچ کے ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ کرتا دھرتا ایک اللہ ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں۔ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اسباب و وسائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے اللہ جل جلالہ والوں نے جو چیزیں انسان کو دی ہیں وہ سب کے پاس ہے۔ کامیابی کے لیے دل چاہیے اور دل کا صحیح یقین چاہیے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے غیب سے نہیں ہوتا، نفع اللہ دیتا ہے، نقصان اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے۔ ساری دنیا ایک چیز چاہے، ایک اللہ کا ارادہ ہو، اللہ کی قسم ساری دنیا کی نہیں چلے گی، ساری مخلوق کی نہیں چلے گی، ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ یہ یقین اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا اور ہمارے دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس کی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اللہ جل جلالہ والوں اسے اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی اللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھانا کھائیں گے اس میں بھی جنت ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رات کو سوئیں گے اس میں بھی جنت ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزاریں گے اس میں بھی جنت ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے دنیا کے مشاغل پر لگیں گے اس میں بھی اللہ جنت دے گی۔ اور بڑے سے بڑا عمل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ کیا جائے تو میرے محترم بزرگوں وہ عمل بھی قبول نہیں ہو۔ مثال کے طور پر نماز کتنا بڑا ہوگا، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نماز۔ اگر یہ نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہ پڑھی جائے
کہ نماز آسمان دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی سجدے کی حالت میں اللہ جو ہے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تو ہوتا ہے نماز میں سجدے کی حالت۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ بھائی میں جو ہے نا سارا وقت نماز میں سجدہ کروں گا، اس کی نماز ہو جائے گی بھائی؟ سب بتائیں گے، بچہ بھی بتائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شرط ہے کسی عمل کے قبول ہونے کے۔ اللہ کا حکم ہونا شرط ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کا ہونا شرط ہے، اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا شرط ہے، یہ ساری شرائط ہیں۔ اگر اس کے ساتھ عمل ہوگا تو وہ عمل اللہ کی رحمت کو کھینچ لائے، اور اگر میرے محترم بزرگوں یہ شرائط نہیں ہوگی تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے کے بعد اب دنیا میں اللہ کے یہاں کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہے سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ کہتے ہیں دنیا میں جتنے رائج شدہ طریقے وہ سارے کے سارے انسانوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک طریقہ ہے جو سیدھا جنت میں لے جائے گا، وہ بھائی کون سا طریقہ ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا بتایا؟ جو فساد کے زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائے، اور ایک جگہ آتا ہے اس کو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنی بڑی بات جو ہم یہ طے کریں انشاء ساری زندگی کھانے میں، پینے میں، معاشرت میں، معاملات میں، بینک میں، اٹھنے بیٹھنے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو بھائی اس کی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ہم کسی چیز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، بچے کی رخصتی ہو رہی ہے، بچے کا ولیمہ ہو رہا ہے، ہم کیا دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، کاروبار کر رہے ہیں اس میں دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے میراث تقسیم کرنی ہے، ہم کیا دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں ہماری زندگی ایسی رحمت والی ہوگی، برکت والی ہوگی، آپ کی جو زندگی ہے اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں سہولت ہے، اس میں ہر ایک چیز کی آسانی ہے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ جزائے خیر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساری زندگی کسی مشکل چیز کو ہاتھ نہیں لگا، امت کے لیے بڑی آسانیاں دی، تو وہ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت نصیب کرے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ اصل ہماری میرے محترم بزرگوں کو دھیان ہے۔ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے لیے آئے اس کے ثابت ہو۔ ہے جی کیا فرمایا آپ نے، جس کا خلاصہ مفہوم ہے میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے فقط اب سوائے وہ جو انکار کرنے والا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انکار کرنے والا کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا۔ تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کرے، شکل و شباہت میں، کپڑوں میں، جوتے پہننے میں، جوتے اتارنے میں، کون سا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے، کون سا کام الٹے ہاتھ سے کرنا ہے، ہدیہ دینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، اور میرے محترم کو ہدیہ لینا ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے سیدھا ہاتھ پھیرنا ہے، اور میرے محترم بزرگوں دوستوں کہاں سیدھا ہاتھ استعمال کرنا ہے، کہاں الٹا ہاتھ استعمال کرنا ہے، کہاں میرے محترم بزرگوں سیدھا پیر استعمال کرنا ہے، کہاں الٹا پیر استعمال کرنا ہے۔ مسجد سے داخل ہوں گے سیدھے پیر سے، مسجد سے نکلیں گے الٹے پیر سے، اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں دوستوں 20 سنتیں آدمی روزانہ زندہ کر سکتا ہے اگر وہ معلوم کر لے کہ کون سا عمل، کون سا کس وقت میں کون سا پیر استعمال کرنا ہے، کس وقت میں کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ کپڑے پہننے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے، کپڑے اتارتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے اتارنے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں آسان عمل دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی بہت آسان، رحمتوں والی، برکتوں والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔ کہ آپ کے مبارک سینے میں ایک درد و غم تھا، ایک فکر تھی، ایک اڑن تھی، ساری انسانیت
جنت سے جانے والی بن جائے، ساری انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آج ہم اور آپ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے بات، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، خبر پہ کیا گزرے گی انسان پر، وہ محشر کے دن انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آج آدمی اپنی زبان کو چلا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے سارے فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن حضرت انسان کو اپنا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اپنی کتاب کو تو خود پڑھ لے اور اپنے مطابق تو خود فیصلہ کرے۔ تو بھائی اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے، تھوڑی زندگی صحیح گزار لیجیے، جیسا اللہ نے فرمایا ہے ویسا کر لیجیے، جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لیجیے، نیکیاں خود بھی کیجیے، ساری امت کو نیکیوں پہ ڈالیے، دعوت خود بھی دیجیے، دائی خود بھی بنیے اور ساری امت دائی بن جائے۔ اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ جب آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے ذمے سب سے پہلی چیز جو ہے نماز ہے۔ نماز بہت بڑا اللہ پاک نے عمل کیا، کہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کو الگ کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ مومن کی زندگی میں نماز ہے، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ اور جو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اللہ جل جلالہ اپنا نوازوں اس کو اپنی ذمہ داری کے جنت سے لا کرتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز اللہ کو بندے کو اللہ سے ملانے والی، نماز بندے کو اللہ سے ملانے والی۔ نماز تو 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی کہ 5 وقت کی رہ گئی، اور یہ 5 وقت کی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے جائے تو کیا ارشاد ہوا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور اس کو ثواب 50 نمازوں کو ملے گا۔ کتنی نمازوں کا ہے؟ 50 نماز۔ تو نماز کتنی بڑی نعمت ہے۔ نماز کی تیاری کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، بسم اللہ والحمد للہ کے ساتھ آپ اپنا وضو شروع کرتے ہیں، آپ کا سارا جو ہے ہر ایک سارا ماشاء اللہ جو ہے اپنا وضو برائی ہو جاتا ہے۔ اب آپ جب تک مسجد میں رہیں گے فرشتے آپ کی دعا کریں گے، اللہ آپ کا رحم فرمائے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے جو ہے صحیح طریقے سے وضو کر لیا، سنت کے مطابق وضو کر لیا، اب آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، آسمان کی طرف دیکھ کر تو کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل گئے۔ تو یہ نماز ہے نا، یہ اس سے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، آپ کے لیے اجر و ثواب ملنا شروع ہو۔ اب آپ جو ہے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ہر قدم پر آپ کو نیکی مل رہی ہے اور ہر قدم پہ آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ہر قدم سے جو ہے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں تو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کی نیت سے جاتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ وہ احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہر آدمی کا جب یہ چاہتے ہیں نا وہ بیت اللہ میں جائیں احرام باندھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر آدمی کی طبیعت چاہتی ہم یہ پڑھیں، اور یہاں کیا بتایا گیا؟ ایک آدمی اپنے گھر سے وضو کرنے مسجد کی طرف جائے نماز کے ارادے سے، یہ ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جائے۔ اللہ اتنا بڑا اللہ نے ہمیں نماز کا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت تھی نماز کی۔ اذان ہو جاتی تھی تو اپنی جان کرواتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا تھا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، اور اس سے پہلے آپ اپنے روایات کے ساتھ ماشاءاللہ مشہور ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان فرماتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہم اصل اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے۔ اور آپ رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ اکثر و بیشتر آپ کے مبارک قدموں پہ برہم آتا ہے۔ اب اپنی نماز میں محنت کریں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھیے جیسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ہماری نماز بڑھیا نماز ہونی چاہیے۔ بڑھیا نماز کون سی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا۔
اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسا اللہ تجھے دیکھا تو وہ ہم اور آپ کوشش کریں گے ایسی نماز پڑھنا ہی دیکھا اعلیٰ درجہ کیا ہے اللہ کو دیکھا ہم اللہ کو دیکھ یہ اعلیٰ درجہ ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی آپ دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے اس کا استعداد ہو اس کا دھیان صرف اللہ کو دیکھو رکوع میں بھی یہ دھیان ہو اور سجدے میں بھی یہ دھیان ہو قوم میں بھی یہ دھیان ہو جلسے میں بھی یہ دھیان ہو آگے میں بھی یہ دھیان ہو اس کے مشق کہتے ہیں جس کا رکوع ٹھیک ہو جائے جس کا سجدہ صحیح ہو جائے جس کا قیام صحیح ہو جائے جس کا قوم اور جلسہ صحیح ہو جائے جس کا قاعدہ صحیح ہو جائے اس کی اعتماد آسمانوں تک چلی جائے اور اس نے قبولیت وہ جو ہے قبولیت تک پہنچ جائے تو وہ اپنی نماز کو بنائیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں وہ آدمی اچھا نہیں ہے جس کی 2 دن کی نمازیں برابر سارا ہو ہر آنے والے دن کی آدمی کی نماز پہلے سے اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے میرے محترم بزرگوں کیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے کیسے علی مرتضیٰ نماز پڑھتے تھے کیسے صدیق اکبر نماز پڑھتے تھے کیسے عمر فاروق کیسے عثمان بن یہ لوگ کیسی نماز پڑھتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیروں میں میرے محترم بزرگوں سے نا تیر داخل ہو گیا اور اس کے نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ولی مرتضیٰ نماز پڑھتے تھے اور لوگ وہ تیر نکالتے تھے جب ولی مرتضیٰ نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں کو دیکھتے کیوں کھڑے ہو کہتے تھے کہ آپ نے جو ہے نا دانوں سے تیر نکالنے کے لیے ہم آئے تھے وہ ہم نے نکال دی یہ مرتضیٰ فرماتے مجھے بتا دیجیے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں ایسی انہوں نے اپنی نماز پہ محنت نماز پڑھ کر آدمی جو چاہے وہ اللہ سے دے سکے بنجر زمین ہے مسلح خادم کو کہہ رہے ہیں بچھائیے اور وہاں پہ لوگ سب پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو دعا پوری ہو جاتی ہے مسلح اٹھاتے ہیں اور خادم کو کہتے ہیں یہاں کھولیے خادم خریدتا ہے اور اس میں سے ماشاءاللہ چشمہ نکلتا بنجر زمین سے چشمہ نکلتا تو میرے محترم بزرگ کو اللہ نے نماز بڑی ہے اللہ ہماری نماز میں ہمارے دل کو سکھا آج ہمارا دل دنیا کی چیزوں میں لگتا ہے ہمارا دل نماز نہیں غریبی زمانے کا ایک واقعہ ہے غریبی زمانے کا زیادہ وقت ایک اللہ والے سے جو ہے جماعت نکل گئی تو تھوڑا سا دیہات کی طرف چلے گئے دیہات میں عمومی طور پر مسجدوں میں لوگ جو ہے آگے پیچھے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو روزہ میں دیہات میں چلا جاتا ہوں مجھے نماز مل جائے تو یہ دیہات کے قریب پہنچے تو ایک لکڑہارا ایک ہو گیا کون ملا بھائی ایک لکڑہارا انہوں نے اس لکڑہارے سے یہ کہا کہ کوئی جلدی سے وضو بنا لو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں تو وہ لکڑہارا یہ کہنے لگا کہ کبھی ایمان والا بھی بے وضو ہوتا ہے کیا کہنے لگا کبھی ایمان والا بھی بے وضو ہوتا ہے تو بزرگوں نے کہا کہ بھائی اب آپ ہی نماز پڑھیں کیا کہا بھائی اب آپ ہی نماز پڑھیں اب ماشاء اللہ جو انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی ہے نام اتنا لمبا کہ رکوع میں جانے کا نام پھر ماشاء اللہ رکوع اتنا لمبا ماشاء اللہ کہ کھڑے ہونے کا نام پھر ماشاء اللہ دونوں سجدوں میں ایسا ہی کرتی لگے گا ان بزرگوں کو تھوڑی جلدی جب یہ نماز سکھانے ہوئے تو انہوں نے اس لکڑہارے سے دیکھا کہ بھائی اللہ پاک آپ کو تھے آپ نے جلدی نماز پڑھائی تو وہ کیا کہنے لگے وہ عرض کرنے لگے کہ آپ بھی مجھے بتائیے کہ جب تک مجھے پتہ نہ چل جاتا کہ میرا قیام قبول ہو گیا ہے تو میں جو نا کیسے رکوع میں جاتا تو جب تک مجھے پتہ نہ چل جاتا کہ میرا رکوع قبول ہو گیا ہے تو میں کیسے رکوع سے کھڑا ہوں پھر وہ کہنے لگے کہ آپ بھی بتائیے جب تک مجھے پتہ نہ چل جاتا کہ میرا سجدہ قبول ہو گیا ہے تو میں کیسے جو ہے نا سجدے سے اپنے سر کو ایسے لوگ اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی لذت نصیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کا خلاصہ کیا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کیا فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز آپ کو نماز سے بڑی محبت ہے اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی جی کو میرے محترم بزرگوں نماز کے ساتھ بیٹھا ہمارے بڑے رسول اللہ کے راستے میں جاتے تبدیل میں جاتے محنت مشقت کر کے کسی مسجد پہ پہنچتے لوگ آرام میں لگ جاتے اور بڑے حسین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوافل پڑھنے لگ گئے اور آپ فرماتے بھائی میرا آرام کسی کیا فرماتے میرا آرام کسی تو میں اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے نماز کے ساتھ ہماری جی کو لگا
جب بندہ نماز میں کہتا ہے نا رحمان الحمدللہ رب العالمین، تو آسمان سے جواب آتا ہے ابھی کہیں ابھی میرے بندے نے میری تعریف ہے. بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم، آسمان سے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آسمان سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آسمان سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو آسمان سے جواب آتا ہے ھذا لیعبدی لیعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا میرا بندہ ہے سوال. تو میں اللہ جی لگا کہ بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. تو دنیا میں نماز کی فضا بنائیں. اس وقت میں ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں 100% مجمع نماز پڑھنے والا بنا. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی نماز پڑھی مبارک عمل ہے، لیکن اصل کیا کوئی بے نمازی نہ رہے. ایک گھر ہمارے محلے کا بے نمازی نہ رہے. میں جہاں کام کرتا ہوں، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کوئی بے نمازی نہ رہے. تو ملازمت کرتا ہے وہاں کوئی بے نمازی نہ رہے. کوئی کاروبار کرتا ہے وہاں کوئی بے نمازی نہ رہے. کوئی کارخانے میں کام کرتا ہے اس کارخانے میں کوئی بے نمازی نہ رہے. ہمارے حاجی صاحب نے ایک جو ہے انڈسٹری تھی، ایک کارخانہ تھا، بڑا کارخانہ، ہزاروں ملازم تھے اس آدمی کے ساتھ. ان سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ کے یہاں جتنے ملازم ہیں وہ سارے نماز پڑھتے ہیں؟ تو بات کرنے لگے گھر میں سارے نہیں پڑھتے. بھائی صاحب فرمانے لگے تو ساروں کو نمازی بناؤ ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے. اور بھائی صاحب نے میرے محترم کو فرماتے ہیں کہ ہم کسی بے نمازی کو دیکھتے تھے ہم رو پڑھتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو جہنم کی آگ ہم کو دینا پڑے. تو میرے محترم کو ہمیں دنیا میں نماز کی فضا بنانی. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہر جگہ نماز کی کون کون بنائے گا انشاءاللہ. کسی ایک کو بے نمازی نہیں رہنے دینا. ہر ایک کی محنت سماجت کرنی ہے، ہر ایک کو سمجھانا ہے. میں آپ اصل ہے یہ تھوڑی دیر کی بات ہے. جس آدمی کا عبادت کا نظام صحیح ہوگا اس کی روزی میں اللہ برکت دے گی. اس کے جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا. قبر کے عذاب سے بچائے گا. پورے صراط میں سے بجلی کی طرف سے گزار دے گا. نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور یہ بھلا بندہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں چلا جائے. تو وہ ایسی زندگی گزارنی چاہیے نا. نماز کی دنیا میں فضا بنانی. اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم کو نمازوں کو مسجد میں جا کر پڑھنا. ایک یہ ہے کہ آدمی نے نماز کو پڑھی نہیں گھر پہ پڑھی اس میں وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا. ذمہ داری بھی پوری نہیں ہوگی. ذمہ داری آدمی کی اس وقت پوری ہوگی جب یہ مسجد میں جا کے نماز. ہمارا دین اجتماعی دین ہے اور ہماری نمازیں وہ اعلیٰ درجے کی ہیں جو مسجد میں جا کر میرے محترم بزرگوں جو ہے مسجد میں نماز کے ساتھ نمازیں پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے ارشادات ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں کو حکم دوں کہ وہ جو ہے بہت سارا ایندھن جمع کریں تو پھر آگ جلائیں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بنا کسی عذر کے مسجد میں نماز کے لیے. تو میرے محترم مسجد میں جا کر نماز کا اہتمام ہو. انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ. اور ہم اپنے گھر میں بھی فضا بنائیں. ہمارے گھر میں جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں جتنے بچے ہیں سب کے سب نماز کا اہتمام کرنے والے. اس گھر میں بڑی رحمتیں و برکتیں آتی ہیں جس گھر میں نماز کا اہتمام ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. دین کا علم حاصل کرے. جو دین کا علم حاصل کرے گا خوشی اور طریقے ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرے گی. علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. اور میرے محترم جو کوئی راستہ علم کے حاصل کرنے کے لیے طے کرتا ہے اللہ جل جلالہ کو ہم نوازوں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. اس کے لیے کیا ہے بھائی دین کا علم حاصل کرنا ہے. جو دین کا علم حاصل کرے گا خوشی اور طریقے ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرے گی. دلوں میں رہنے والی خوبیاں
اور جو ہے جنگل میں رہنے والے جنگلی جانور اور جو ہے سمندروں میں رہنے والی دریا میں رہنے والی مچھلیاں سب کے سب اس کے لیے دعا کریں. تو میں اللہ پاک ہمیں بھی بھائی ایک حاصل کرنے کا ذوق و شوق نصیب سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اب کہتے ہیں کہ دو قسم کا ایک مسائل کا علم ہے اور ایک فضائل کا علم ہے. فضائل کا علم ہم فضائل کے ماشاءاللہ حلقوں میں بیٹھیں گے اور اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ تعلیم کریں گے تعلیم سنیں گے تو انشاءاللہ فضائل ہمارے دل میں گھر کرتا ہے اور ہمارے دل کے اندر اعمال کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے. اور میرے محترم بزرگوں ایک عمل کی شکل ہے وہ میرے محترم بزرگوں اس کا تعلق مسائل سے. نماز کی حالت میں کیسے قیام کرنا ہے, نماز کی حالت میں کیسے رکوع کرنا ہے, نماز کی حالت میں میرے محترم بزرگوں سجدے میں ہم ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے, رکوع میں ہم ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے, تشہد ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم میرے محترم بزرگوں مفتی کرام سے بات جائیں گے اور ان سے معلوم کریں گے. جانے میں بھی ہمیں اللہ بہت اجر و ثواب ہو اور پھر عمل اس کو مطابق کر لیں گے تو ہمارا عمل قبول ہو جائے گا. تو بھائی سارے نیت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ مسجد کی تعلیم میں تو ماشاء اللہ اکثر مجموعہ بیٹھتا ہے. اب یہ کون نیت کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ روزانہ اپنے گھر میں بھی اہتمام کے ساتھ تعلیم کریں, کیونکہ میرے محترم بزرگوں گھر والوں کی ذمہ داری ہمارے ذمہ. اللہ پاک کا قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ارشاد ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. سب سے اچھا وہ ہے جس کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا خلاصہ موضوع ہے کہ میرا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. گھر میں تعلیم کا سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ, پابندی سے کریں گے یا کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے. ہاں جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایسی ہمارے گھر میں جزا بنے ماشاءاللہ تعلیم ہو رہی ہو, پھر پیچھے نمبر کا مذاکرہ ہو رہا ہو, پھر پیچھے نمبر کا مذاکرہ نہ ہو رہا ہو, پھر کبھی ہو جائے کبھی نہ ہو جائے. ایسی فضا بنے بچے ماشاءاللہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ ہمارے کے اندر ذوق و شوق پیدا ہو رہا ہو. وہ بچے بھی ماشاءاللہ والدین کے ساتھ نماز پڑھے. ہمارے مفتی والدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مائیں فاطمہ الزہرا جیسی ہو اور باپ علی مرتضیٰ جیسے ہوں تو پھر دنیا میں حضرات حسنین جیسے بچے آئیں. حضرات حسنین جیسے بچے کب آئیں گے جب ماں جو ہے فاطمہ الزہرا جیسی ہوگی اور باپ جو ہے علی مرتضیٰ جیسے ہوگی. تو اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے. ہم اپنے گھروں میں غذا بنائیں, ماحول بنائیں, ہمارے گھروں میں دین کی باتیں ہوں, آخرت کی باتیں ہوں, دنیا کی بے رغبتی کی باتیں ہوں. ہم دنیا کے ظاہر کی نفی کریں اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگائیں. مرنے کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے آ جائے, ہماری باتیں بھی ایسی ہوں, ہمارے دل بھی ایسے ہوں جیسے اس امت کے پہلے سجدے کے دن ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندگی اسی ہے, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی ذکر کی. بس قانونی اختوں کو تو مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں. اللہ کسی کو یاد کرے اللہ مجھے آپ کو یاد کرے. یہ تو بھائی اللہ کے کلام کا حصہ ہے, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور حدیث قدسی ہے اللہ جل جلالہ کو معلوم فرماتے جس کا خلاصہ و مطلوب ہے جب تک میرے بچے کے ہونٹ میری یاد میں رہتے میں اس کے ساتھ ہوں. اور آگے کیا آتا ہے, میرا بندہ مجھے تنہائی سے یاد کرے میں کس کو تنہائی سے یاد کروں. اللہ ہم کو تنہائی سے یاد کرے. ہمارا وقت کیسا جاگے گا. اور کیا فرمایا کہ میرا بندہ میرا ذکر مجمع میں کرے, میں فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کروں. اللہ اللہ پاک حدیث قدسی نے کیا فرمایا, اس کا خلاصہ و مفہوم ہے میرا بندہ میری طرف ایک بارش آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا. میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آئے میں اس کی طرف دو ہاتھ آؤں. آخر میں کیا آتا ہے میرے بھائیوں, آپ کو جاتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف جنت چلی آئے تو میں اس کی طرف بھاگ گیا, تو میں اس کی طرف دوڑ گیا. اللہ اللہ کی ذات ساری چیزوں سے لے گیا, لیکن سمجھانے کے لیے حضرت انسان کو کہ اس کو ذکر کے ذریعے سے اللہ کا کیسے کرم ملتا ہے. اللہ نے
سے ہمیں اللہ محبت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا خلاصہ مفہوم ہے اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا میرا تجھ پہ حق نہیں ہے کہ تو مجھ سے محبت کرے۔ تو ہم سب اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ذکر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ سوئم کلمہ کہتے ہیں 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کیا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو وہی صبح شام ان کا ورد کریں گے ہاں ولا حمد ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے انسان کے کہ میراث کا اس میں علاج ہے، تو ویسے سے اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو درود شریف اللہ اکبر اللہ اکبر جو عمل اللہ کرتے ہو اللہ اس کے ملائکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور و سلام بھیجو۔ تو وہ سب درود شریف کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ کثرت سے جو درود شریف پڑھے گا اللہ جل جلالہ کو فرماتے ہر چیز میں اس کو راستہ دے۔ تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک اس کو بن مانگے وہ دے گا ہے کہ جو مانگنے والے کو نہیں ملے گا۔ بہت بڑے فضائل ہیں درود شریف۔ کہتے ہیں کہ جو 100 دفعہ درود شریف پڑھے نا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نہ جہنم میں جائے گا نہ یہ بندہ منافق ہوگا۔ جب جہنم میں بھی نہیں جائے گا منافق نہیں ہوگا تو بھائی کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو بھائی درود شریف کی کثرت کریں گے۔ کہتے ہیں کثرت کا لفظ ہے 300 دفعہ آدمی کو پڑھ لے گا تو کثرت میں آ جائے گا، تو وہ مشکل ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوست مختصر درود شریف بھی ہیں، بڑے درود شریف بھی ہیں۔ سب سے افضل درود شریف وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن مختصر درود شریف بھی آتے ہیں۔ اگر ہم درود شریف کا اہتمام کریں مختصر درود شریف تھوڑے وقت میں پورے ہو جائیں گے۔ کچھ دفعہ صبح درود ابراہیم پڑھ دیا، کچھ دفعہ مختصر درود پڑھ دیا، ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو ماشاءاللہ 300 درود شریف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے استغفار کے بڑے بتائیں اللہ اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتے ہیں یہ کوئی ایسی جیسی باتیں نہیں پکی ٹھنڈی بات، تم استغفار کرو اللہ تمہارے اوپر دوسرا دار بارش برسائے، تم استغفار کرو اللہ جو ہے تمہاری مدد کرے گا مال سے اور بیٹوں سے۔ اس سے مدد کرے گا بھائی مال سے اور بیٹوں سے۔ اللہ تمہیں باغات دے گا، اللہ تمہیں نہریں دے گا۔ یہ سب چیزیں آدمی کو چاہیے نہیں چاہیے تو استغفار میں یہ سب ملے گی۔ اور آگے کیا آتا ہے جو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے اللہ جل جلالہ محمد والوں اس کو ہر تنگی کے راستہ دیں گے اور غم سے خوشی دیں گے، اور میرے محترم بزرگوں ایسی جگہ سے روٹی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کثرت درود شریف کی کثرت میں بھی عبادت اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روٹی دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا۔ تو بھائی سب انشاءاللہ درود شریف کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے صحیفے میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا، جن کے صحیفے میں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار لکھی ہوئی ہوگی۔ یہ دنیا میں بھی مزے کریں گے آخرت میں بھی مزے کریں گے۔ تو ہم سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ ساری اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کوئی اس کو سمجھ کے پڑھے پھر بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، کوئی اس کو بے سمجھے پڑھے پھر بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ ایسی کیسا اللہ نے ہمیں کلام کیا، اللہ نے سورہ فاتحہ میں میرے محترم بزرگوں دوستوں اس کے بارے میں آتا ہے کہ سارے قرآن مجید میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور اس تینوں کتابوں میں اور چاروں کتابوں میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں۔ اللہ نے کیسی کیسی ہمیں نعمت ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، جو سورہ یاسین روزانہ پڑھتا ہے، جو سورہ یاسین پڑھے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مذاہب میں لکھا ہے کہ اس کو 10 قرآن مجید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیسی نعمت ہے۔ روزانہ اللہ کے کلام کو پڑھنا، وہ آپ سے خوش نصیب ہیں جو روزانہ اللہ کے کلام کو دیکھیں۔ ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو دیکھ دینا پڑتا۔ ہمارے بڑے عزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے بہت دفعہ مراقبہ کیا اور جو انوارات و برکات مجھے رات کے آخری حصے میں قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے میں ملے کسی اور عمل میں نہیں، تو وہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھیں گے، اہتمام کریں گے۔ بھائی کون کون اہتمام کریں گے؟ بھائی کسی وجہ سے
اگر کسی نے زندگی میں نہیں پڑھا انسان ہے بھول چک ہو گئی تو اب اس کو پڑھیں. اللہ نے ایسی نعمت دی ہے, ایسا اللہ نے اپنا کلام دیا ہے اور ہماری زبان اردو ہے. اردو پڑھنے والے کے لیے میرے محترم اردو کو قرآن مجید پڑھنا زیادہ مشکل نہیں. بہت سارے الفاظ ایک جیسے تو میرے محترم بہت سارے اور عید بات یہ سب جو اردو میں بھی ہے اور میرے محترم اردو کو عربی میں بھی ہے. تھوڑی سی آدمی محنت کر لے ماشاء اللہ کا کلام پڑھنے والا بن جائے گا. تو اگر کسی وجہ سے کسی نے نہیں پڑھا تو میرے محترم اردو کو روزانہ اگر آدمی آدھا گھنٹہ فارغ کر کے اللہ کے کلام کو پڑھنے کے اتنا بڑا کام ہو جائے. کہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھے وہ پڑھتا ہے. تو کیا آتا ہے کہ قرآن شریف والے اللہ کے گھر کے لوگ کون ہے بھائی؟ اللہ کے گھر کے لوگ. اللہ کے یہاں کے خواص وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہیں. اور میرے محترم بزرگوں لوگ کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. ساری مخلوق بھائی کیا ہے؟ اللہ کی عیال ہے. تم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. تم اللہ کے بندوں کو درگزر کرو, اللہ تمہیں درگزر کرے گا. تم اللہ کے بندوں کے ساتھ ستائی کا معاملہ کرو, اللہ تمہارے ساتھ ستائی کا معاملہ کرے گا. تم اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جائے گا, اللہ جلد جلال کو ہونے والوں کو اس کے کام میں لگ جائے گا. بتائیے بھائی جو اللہ کے بندوں کے کام میں لگ گیا اللہ اس کے کام میں لگ گئے. اگر کسی کا کام میں اللہ پاک لگ جائے تو اس کا کوئی کام ادھورا رہ سکتا ہے بھائی؟ ہاں, تو اللہ کو کام میں لگا دو. اگر ہم اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جائیں گے تو اللہ پاک جو ہے میرے محترم کو ہمارے اور آپ کے کام میں لگے. کیا بتائیے اللہ فارغ شاہ حضرت نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کی مقصد کا پانی. میرے محترم دوستوں, کوئی آدمی انسانوں کو پانی پلائے تو اس کو کیا ملے گا؟ کوئی بندہ جو ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کو پانی پلائے تو اس کو کیا ملے گا؟ کوئی نیک آدمی کو پانی پلائے تو کسی کو کیا ملے گا؟ جو کسی مسلمان کی حالت روائی کے لیے چلے گا, پھرے گا, محنت کرے گا, کوشش کرے گا, اس کو سالوں اعتکاف کا ثواب ہے. بڑا عمل ہے. اللہ کے بندوں کے کام ہے. تم اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, اپنے آپ کو لگا دینا, کھپا دینا, کسی کے لیے بدگمانی نہ ہو, ہر ایک کے لیے حسن ظن ہو. اور میرے محترم بزرگ کو ہمارا دل ہر مسلمان کے لیے صاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی حضرت انس بن مالک نے 10 سال. میرے محترم بزرگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ سے ہو سکے, اگر تیرے بس میں ہو اور تجھ سے ہو سکے تو تو جو ہے اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے صاف کر. رات کو ہم سوئیں تو ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے خرابی نہ ہو, کسی کے لیے حسد نہ ہو, کسی کے لیے بغض نہ ہو, ہمارے مزاج میں نرمی ہو. کہتے ہیں اللہ نرم ہے, نرمی کو پسند کرتے ہیں. جو نرمی پہ دیتے ہیں وہ سختی سے دیتے ہیں, اور نرمی پہ جو دیتے ہیں وہ ماسوا پر یعنی نرمی کے سوا پہ نہیں دیتے. تو نرمی پہ اللہ بہت کچھ دیتے ہیں, اور جو نرمی پہ ملتا ہے وہ سختی میں نہیں ملتا. اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین و جمیل کوئی شکل نہ ہوتی, اور اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بری اور اس سے خراب کوئی شکل نہ ہوتی. تو بھائی اللہ ہم سب کو نرم کرنا ہے, سب نرم بنیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں غصہ ایک آگ ہے, جس پہ کریں گے اس کا دل چلے گا اور ہمارے عمل چل جائیں گے. بھائی لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے. امام بڑی ہمارے امام زید العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کے قریب ان کا جو ہے شیر تھا, چھوٹا بچہ تھا. خادم جو ہے کھانا لے کے آیا, اللہ کے شان گرم کھانا اس بچے سے لے کیا ہوا ہے, گرم کھانا اس بچے سے گر کے اس بچے کے اندر کھا لیا. اب امام زید العابدین رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام تھا علی ابن حسین ابن علی, تو انہوں نے میرے محترم غلام کو کہا کہ آپ آزاد ہیں, آپ یہاں سے چلے جائیے, نہ آپ میرے پاس ہوں گے نہ مجھے آپ کو غصہ ہے, مجھے آپ کا غصہ ہے. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں خود جو ہے تجدید التجدید کی تیاری میں ہے. اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق کیا ہے؟ جو ہم سے توڑے ہم اس سے بنائیں گے. صرف من قطع آپ کو توڑے گا ہم اس سے بنائیں گے. جو ہم پہ ظلم کرے گا ہم اس سے معاف کریں گے. جو ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. اور میرے محترم بزرگوں ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کریں گے. جو ہمارے یہاں نہیں آئے گا آپ اس سے احترام سے جائیں گے. جو ہمیں محبوب رکھے گا ہم اس کی جھولی کو بھر دیں گے. تو بھائی اللہ پاک ہمیں بڑی اور آخرین کا خیال نصیب نرم ہو. اللہ کے بندوں کا بھلائی کا معاملہ کرے, اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں زمین والوں پہ جو رحم کرتا ہے آسمان والا اس پہ رحم کرتا ہے, اور جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا.
تو وہ یہ ساری مخلوق اللہ کی علاج ہے. ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے نا انشاءاللہ ان سب کو جنت والے راستے پہ ڈالیں. دنیا میں کتنے غیر مسلم وہ بغیر کرنے کے دنیا سے جا رہے ہیں تو صدیوں سے یہ انسان جہنم کی آگ کی طرف بھاگا جا رہا ہے. آج کو اس کا پرسان حال نہیں ہے, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. تو میں ہم سب یہ سارا مجمع تو نیت کر لے کہ ہم انشاءاللہ پکڑ کے ان کو جنت کے راستے پہ ڈالیں. میں سب کی نیت ہے انشاءاللہ دنیا میں کریں گے, اللہ کے کہنے کو لیں گے اور ماشاءاللہ ہر ایک کو جنت والے راستے پہ ڈالیں گے. اور بھائی کیا بات ہے, ہر عمل صرف اللہ کے لیے کریں. قیامت کے دن کوئی عمل کام نہیں ہے سوائے اس عمل کے جو صرف اور صرف اللہ جل جلالہ امن والوں کے لیے کیا گیا. ایک اعلان کرنے والا منادی قیامت کے دن یہ اعلان کرے گا کہ آج کے دن عمل کا اجر اس سے لیجیے جس کے لیے کیا ہے, اور جو عمل اللہ کے لیے کیا ہوگا اسے ملے گا. باقی جو سارا بیکار ہے. کیا آتا ہے اللہ پاک کیا آتا ہے کتابوں میں کہ اللہ پاک جو ہے تمہاری شکلوں کو تمہارے بالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. بڑی بڑی چیزیں جو ہے اس میں کیا ہے, ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے تو اس کو اللہ کی رضا ملے گی, اور نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے تو میرے محترم بزرگ کو مشکل ہوگا. اگر میرے محترم بزرگ کو دوستوں عمل میں کسی اور کو شریک کر لیا نا تو وہ عمل بیکار ہو. کبھی ہم لوگ رائے میں تھے تو وہاں ایک بات سنی ہم نے, بڑی عجیب بات. وہ کہنے لگے کہ اللہ والوں کا تعلق اللہ پاک سے تھا, تو انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کیا بانی تعالیٰ تو آپ عمل پہ ثواب دیتے ہیں مجھے دکھائیں. تو انہوں نے تلاوت کی تھی, اب ان کو دکھایا گیا کہ کیا کیا اللہ دے رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی سارا جو میں نے تلاوت کیا سب میں میرا اجر لکھا ہوا ہے, ایک صورت پہ کوئی اجر نہیں لکھا ہوا, ایک صورت پہ کوئی اجر نہیں لکھا ہوا. تو انہوں نے معلوم کی کیا بھائی تعالیٰ کیا بات ہے, صورت پہ میرے بھی اجر نہیں لکھا ہوا. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر تم یہ صورت پڑھ لیتے ہیں تو کوئی آدمی گزر رہا ہے تو تم نے اپنی آواز کو بلند کر دی, تم نے اپنی آواز کو بلند کر دی کہ یہ گزرنے والا میرا کلام سن لے, تو اس پہ جو ہے نا تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. یہ اس کے لیے ہو اللہ جو ہے بے نیاز ہے, وہ شرکت سے بیزار ہے, اس کو اپنے ساتھ کا شریک پسند نہیں ہے. اگر ہم نے کوئی عمل میرے محترم بزرگ کو اللہ کے لیے بھی کیا اور اللہ کے غیر کو بھی اس میں شامل کر دیا تو پھر جو ہے نا اس سے ہمیں اجر نہیں ہے. میں کر ہوتا ہوں جن کا پہلوان سے مقابلہ ہو اس کو پچھاڑ دی اور میرے محترم بزرگ کو قریب تھا کہ اس کا سر قلم کرتے تھے تو اس نے آپ پہ جھوٹ دی تو آپ کھڑے ہو. اس نے کہا کہ آپ کو اور غصہ آنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں مجھے صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, اب اگر میں قتل کرتا تو میرا نفس کے میں شامل ہو جاتا, اس لیے میں نے ذہن میں چھوڑ دیا. تو وہ بڑوں کا اتنا معلوم تھا عمل کو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ ہمیں کو خوش کی ضرورت کہتے ہیں. ایمان یقین اور اخلاص دو جڑواں بھائی ہیں. جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا اخلاص بھی بڑا ہوگا, اور جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کے عمل میں اخلاص بھی کمزور ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معلوم دعا ہے اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک, کہ اللہ ہمارے سارے اعمال کو صرف اور صرف اپنے لیے بنائے. تو میں سب یہ اہتمام کریں, عمل کے شروع میں بھی دیکھنا, درمیان میں بھی دیکھنا, آخر میں بھی دیکھنا, استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ سے مانگتے رہنا کہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو, لیکن عمل کو چھوڑنا نہیں. اگر ہم نے عمل کو چھوڑ دیا تو شیطان کا کام ہو جائے گا. ہمیں عمل کو چھوڑنا نہیں ہے, عمل کو کرتے رہنا ہے, اس میں اخلاص کو پیدا کرنا. تو اس کی کون نیت کرتا ہے, سب نیت کرتے ہیں ماشاء اللہ قبول کرنا ہے. اب آخری بات کوئی دیر کی بات بس اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس اہتمام سے آپ بیٹھیں, تھوڑی دیر اور بیٹھیں, 2-4 باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی, تشکیل ہو جائے گی, پھر یہاں سے اعلانات ہو جائیں گے. آپ کو بعد میں جو کرنا ہے سارے کاموں کے لیے آپ کو وقت دے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے آخر تک بیٹھنے کی انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر. اور اگر کوئی اٹھ کے جا رہا ہوگا تو اس کو بٹھا دیں گے نا انشاءاللہ. دیکھیے میرے محترم بزرگ کو, اگر میرے محترم بزرگ کو بیٹھا ہوا مجمع ہے نا تو اس میں بیٹھنے کی جگہ بنی ہے. لوگ کھڑے ہو کے نام لکھاتے ہیں, نام کو لکھاتا ہے جس کے دل میں اللہ ڈالتا ہے. نام کسی کو لکھانے کی زبردستی نہیں,
وہ نام نکالنا ہے جس کے دل میں اندر ڈالتا ہے. لیکن ہم جم کے بیٹھیں گے نا تو جتنے نام آئیں گے ان سب میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا. اور اگر ہم لوگ جم کے نہیں بیٹھے 4 آدمی ادھر سے کھڑے ہو گئے 5 آدمی پیچھے سے کھڑے ہو گئے تو پھر جو ہے نا اس طرح کی ضد ہے انتشار. پھر میرے محترم بزرگوں جو ہے نا تشکیل بے وزن ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے کیا فرمایا کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے جم کے بیٹھے. ہم آ رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ نام دکھانے والے بھی نام دکھا کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں کہ بھائی نام دکھایا وہ پیچھے چلتی ہے تو پھر میرے محترم بزرگوں میں نا وہ اٹھنے کی فضا بن جائے. تو اٹھنے کی فضا تو نہیں بنائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو بتائے گا. اب آخری بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو امت آخری امت ہے. امت کے بعد کوئی امت نہیں. رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ محمد آبادوں نے نبوت کے بعد جو عمر شریف عطا فرمائی وہ کتنی تھی بھائی؟ 23 سال کی. اور آپ کے سامنے جو زمانہ ہے میدان ہے آپ کی نبوت کا وہ ہوتا ہے دنیا کا. وہاں تک ہے جہاں تک چاند جاتا ہے اور جہاں تک سورج جاتا ہے اور جہاں تک دن جاتا ہے اور جہاں تک رات جاتی ہے. اور میرے محترم بزرگوں کو قیامت تک کا آنے والا آخری انسان آپ کی امت میں. تو اتنا بڑا کام اس کے لیے آپ علیہ السلام نے پہلے دن سے اپنی امت کو اپنے کام میں شریک کرنا. جو ایمان لے کے آتا وہ تبلیغ کا کام کرتا. جو ایمان لے کے آتا وہ فوج کا کام کرتا. صدیق اکبر ایمان لے آئے اور میرے محترم بزرگوں کو شام کو وہ صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں کہ یاد میرے آج کے دن کی کمائی ہے. پھر دوسرے دن جاتے ہیں دوسرے صحابہ کو لے کے آتے ہیں. 2 دنوں میں میرے محترم بزرگوں اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ایمان میں آنے کا یہ ذریعہ بن گئے. اسی طرح جو ایمان لایا وہ میرے محترم بزرگوں کو ایمان کی محنت میں لگ جاتا ہے. ایک صحابی صبح کو مسلمان ہوئے اپنے سارے قبیلے کو جمع کیا اور شام ہوتے ہوتے ان کا سارا قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو. تو یہ ایسے لوگ ہیں میرے محترم اللہ نے شان محمد اور آپ کو بھی وہ جذبہ سیکھا. آپ کے مبارک سینے میں ایک درد ہوتا ایک فکر ترنت تھی. دنیا میں بسنے والا ہر انسان جنت میں جانے والا بن جائے. دنیا میں بسنے والا ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. لوگ جنت میں جانے والے بن جائے. آپ اس بات کے حریف سے کہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان جنت میں چلا. آپ علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا. آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کی مغفرت ہو جائے اور آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے. آپ نے میرے محترم کو شفاعت کے حق کو قبول فرمایا. آپ اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کی ساری امت کا بیڑا پار نہ ہو جائے اور اللہ پاک آپ کو راضی کر کے چھوڑے. تو وہ اللہ نے ہمیں محنت کا میدان دیا. سارے عالم میں ہمیں پھرنا ہے ایک ایک کے پاس جانا ہے. آج دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں. آج دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے امت کی برائیاں نہیں بتانی چاہیے لیکن فکر مند ہونے کی جو بات آ رہی ہے کہ بیچاروں کو کرنے کے الفاظ بھی بات لوگوں کو نہیں آتی. نماز حضور کی بات ہے سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتی ہے اور میرے محترم بزرگوں کو کرنے کے الفاظ بھی بعض اوقات آدمی صحیح نہیں پڑتا. ہماری اور آپ کی بڑی بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا اور آپ کا کام بڑا کام ہے اور کہتے ہیں اللہ کی مدد آدمی کی ذمہ داری کے مقرر ہوتی ہے. الموت علی قدر الموت مونا آدمی کی مدد اس کی ذمہ داری کے مقرر ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ نیت کریں ارادہ کریں دنیا میں ہم کریں گے اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کریں گے ایک ایک کے بعد جائیں گے اور میرے محترم بزرگوں جو ہے دنیا میں پھر پھر کر لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی دین اسلام میں چلنے میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. سارے مسلمانوں کو دین کی آگے اور مبارک محنت میں لگائیں گے اور جتنے غیر مسلم ہیں اللہ جل جلالہ محمد والوں ان سب کے اسلام میں داخل ہونے کا ہمیں اور آپ کو ذریعہ بنا دے. اس کے لیے محنت کرنا کوشش کرنا یہ کام اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے. اب آدم کے بیٹے کی میرے محترم بزرگ کو ضرورت کیا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرنا. ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے بھائی اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرنا. وہ عربی تھا نا دیہات کا رہنے والا وہ حرم شریف میں طواف کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے اے اللہ میری مغفرت کر دے اللہ میری مغفرت کر دے میری مغفرت کر دے. پھر بعد میں کیا کہتا ہے کہ اللہ تو اگر میری مغفرت نہیں کرتا پھر بھی تجھے ہی کر دوں. تو وہ آدمی اللہ سے دوڑ لگا ہے کہ اللہ اس مبارک کام کے لیے تو ہم کو قبول فرما دے. اس مبارک کام میں لگنے کے لیے آدمی کو کسی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز وہ انسان کی ضرورت ہے اس کام میں لگنے کے لیے جو انسان کے پاس خود موجود ہے.
ایک پکا ارادہ چاہیے اس کام میں جانے کے لیے. یہ آدمی کے پاس دل ہے. پھر دعا کی قبولیت چاہیے. اللہ کے یہاں میرا ارادہ قبول ہو جائے. زبان ہے یہ سب کے پاس موجود ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کو تیار کرنا, ترغیب دینا. تم 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں, پوری 4 مہینے کی جماعت تیار کریں گے. تم چلے کے لیے جا رہے ہیں, پوری چلے کی جماعت تیار کریں گے. تم ملکوں میں جا رہے ہیں 7 مہینے کے لیے, سال کے لیے, حضوروں نے ملک سال کے لیے جا رہے ہیں, اس کے لیے لوگوں کو تیار کریں. اس پہ اللہ کیا دے گا؟ اللہ شادی وقت اگر آدمی کو پتہ چل جائے اس کام کے 1 گھنٹے میں کیا ملے گا, اس کام کے میرے محترم بزرگوں آدھے گھنٹے میں کیا ملے گا, تو کہتے ہیں شادی وقت آدمی کو اتنی خوشی ہو کہ خوشی میں آدمی کا انتقال ہو. رغبت فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے کی ایک صبح یا شام, دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے تمام سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے انسان کے جسم پہ جو گرد و غبار, انسان کے قدموں پہ جو گرد و غبار کرتا ہے, کہتے ہیں اس سارے جسم پہ جہنم کی آگ لگا. اور میرے محترم بزرگوں کہتے ہیں 2 دھوئیں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے انسان کے جسم پہ جو گرد و غبار کرتا ہے, جہنم کی آگ کا دھواں, یہ 2 دھوئیں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کے راستے میں ایک روپیہ اپنی جان پہ خرچ کریں گے, لاکھوں اپنے صدقے کا ثواب ملے گا. ایک عمل کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر بدن کی لائن کا, نماز پڑھیں گے, ذکر کریں گے, تلاوت کریں گے, سب پہ اللہ پاک میرے محترم بزرگوں بے تحاشا آدمی کو ثواب عطا کرے. اتنا عظیم و ثواب جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا, جس کا شمار نہیں کر سکتا. اب میرے محترم بزرگوں دوستوں حوصلے اور ہمت کے ساتھ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اس مجمع میں جن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ حوصلہ کریں, ہمت کریں, 4 مہینے کے نام لکھائیں اور میرے محترم بزرگ کو کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلے بھی درخواست کی گئی ہے, دوبارہ آپ سے درخواست ہے, جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے زیادہ وقت نہیں لگے گا. آپ بے فکر رہیے, تھوڑا وقت لگتا ہے, یہ تھوڑے وقت میں آپ کو فارغ کر دیں, لیکن آپ کا یہ جم کے بیٹھنا جو ہے نا, میرے محترم اتنے لوگ نام لکھائیں گے, سب میں آپ کا حصہ پڑے گا. جگہ جگہ نام لکھنے والے پڑے ہیں, جن کو اپنا نام لکھائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی رحمانی مسجد سے پچھلے 3 ضلع کی نظر جماعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آسان تمامی کہہ رہے ہیں. عبد الخالق بھائی نظر 4 مہینے کے لیے تیار ہیں. کون سی مسجد آپ کی؟ بلال مسجد. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, نام لکھوا دیں ان کے پاس. آمین کہتے رہے, اللہ آسان فرمائے. اور بھائی اسی طرح ہمت فرمائے, نام لکھا کے بیٹھتے ہیں. جی اللہ جزائے, تھوڑی دیر جاتے ہیں. اللہ جزائے. جی فرمائیے. ماشاء اللہ, اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے ہم نے سنا ہے اسی کے مطابق ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اس میں خیر ہے. سب بھائی تشریف رکھیں, سے نام لکھوانے والے احباب کھڑے ہو گئے. جی جی حضرت فرمائیے. جی بھائی 4 ماہ کے لیے کیا نام بھائی؟ جی بھائی سلمان نظر 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے, اللہ پاک آسان فرمائے. آمین کہہ دیں. جتنے نام لکھوانے والے کھڑے ہو رہے ہیں, ہمارا بیٹھنا انشاءاللہ تعالیٰ ان سب نکلنے والوں کا حصہ ہمارے صحیح میں ہوگا. جامع مسجد فردوسیہ سے 4 مہینے کی نظر جماعت اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے. آمین کہہ دیں. آمین کہہ دیں. تشریف رکھے. صرف نام لکھانے والے بھائی کھڑے ہیں. الحمدللہ اتنا جمع ہوا ہے, جم کے بیٹھا ہوا ہے, جیسے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت جزا دے, بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جی بھائی نظر پچھلے 4 مہینے کے لیے مساجد سے تیار ہو کر آئے, افراد آئے, مسجد جماعتیں آئے, ہمت کریں. جی حاجی ہارون صاحب 4 مہینے کے لیے نظر تیار ہے, اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. آمین فرما دیں. آمین کہتے ہیں. جی بھائی جی ہمت کرے بھائی, ہمت کرے بھائی. نظر اللہ کے راستے میں کون کون نکلنے کو تیار ہے؟ جی بھائی بظاہر ہمارے سامنے آئے, آمینت آئی, ضرورت آئی, پوری امت پیاسی ہے, ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں, ہمت کر کے فرمائیں. جی جیسے مولانا فرمانے ہیں مالک کے لیے فرمائیں. ساتھ جی جی ساتھ کے لیے فرمانے, 7 ماہ کے لیے کون کون تیار ہے بیرون ممالک کے لیے؟ جی جی بھائی سید الرحمان صاحب 7 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے, نظر تیار. محمد نواز 7 مہینے کی اللہ قبول کریں. ہم دونوں لوگ 7 کے لیے
محمد نعمان 7 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے. اسی طرح فرمائے بھائی ممالک کے لیے فرمائے جن ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے وہ ممالک میں جا سکتے ہیں 7 ماہ کے لیے. تو افراد ہوں یا جماعتیں ہوں اور ایسے ساتھی جو 2-3 مہینے میں تیار ہو کر جا سکتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے. جی بیرون کے لیے ایک سال بھائی منیر صاحب اللہ قبول فرمائے اللہ آسان فرمائے آمین کہہ دیں بھائی. جی بھائی 7 ماہ کے لیے جو بھائی تیار ہے 2-3 مہینے میں تیاری کر کے جا سکتے ہیں وہ سب نقد میں شمار. جی ارشاد فرمائے. رائمنڈ کی جماعت ہے چلے کے لیے آئے ہیں کراچی میں نیت کی ہے ساتھیوں نے کہ انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے. اللہ قبول فرمائے. اللہ ان نوجوانوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ خوب کام دے جوانیاں لگ جائیں. واہ واہ جی جی بھائی بہت فرمائے. جی جی بھائی 4 ماہ کے لیے نام بتاؤ بیٹا. جی بھائی آفتاب اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے. اگر 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. مسجد بھی بتا دیا کریں علاقہ بھی بتا دیا کریں اور ایسے ساتھی جو نقد جماعتیں تیار کر کے رہے اپنی مسجدوں سے وہ بھی ارشاد فرمائے. جی سال کے لیے 7 ماہ کے لیے. اور اسی طریقے سے ہمارا ایک اہم تقاضا ہے پورے پاکستان کے اندر 65 سال کی جماعتیں اللہ کے راستے میں پھر رہی ہیں. اللہ کا فضل ہے سینکڑوں جماعتیں رخ کے اوپر کام کر رہی ہیں اور پورے ملک کے اندر ایک فضا بن رہی ہے. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے قربانیاں دی جا رہی ہیں. اللہ قربانیوں کی وجہ سے امت میں ہدایت کی استعداد پیدا کر رہا ہے. تو ایسے خوش قسمت ساتھی جو اندرون سال کے لیے تشریف لے جا سکتے ہیں 1-2 مہینے میں ہمت کر کے نقد تشریف لائیں وہ بھی کھڑے ہو کر ذرا اظہار فرمائیں گے انشاءاللہ ہم اندرون سال کے لیے تیار ہیں. جی بھائی ایک بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. پورے مجمع سے درخواست ہے مدرسے کے اندر جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نئی تعمیرات میں ہیں اسی طریقے سے صحن میں جو احباب ہیں وہ اپنے قریب تشکیل والوں کو نام لکھوا دیں اور جو یہاں ممبر کے قریب ہیں وہ یہاں کھڑے ہو کے لکھوا. جی جی اندرون سال کے لیے. جی بھائی جی محمد جاوید صاحب اندرون سال کے لیے تیار ہے. اللہ قبول فرمائے اللہ آسان فرما دے آمین کہہ دے بھائی. اللہ قبول فرما دے. جی اپنی اپنی مساجد کے اندر اس تقاضے کو بھی خوب چلانا. اندرون سال کے لیے ساتھی کو تیار کریں تو جو تیار ہو کر آئیں وہ اظہار کریں انشاءاللہ ان کا دیکھنا ان کی زیارت بھی ثواب سے خالی نہیں. جی بھائی کیا نام بھائی. جی بلال بھائی 7 مہینے کے لیے نقد تیار ہے. اللہ قبول فرما دے اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. تشکیل والوں کے پاس اپنی مسجد اپنا علاقہ ضرور لکھوا دیں. جی اور بھائی فرمائے. جی جی بھائی ارشاد فرمائیں. بس انشاءاللہ تھوڑی سی دیر ہے اس کے بعد انشاءاللہ بچنے کو نماز کی تیاری کے لیے وقت دے دیا جائے گا. الحمدللہ آپ سب جم کے بیٹھے تھے اس پر انشاءاللہ جتنی تشکیلیں وجود میں آئیں گی سب میں آپ کا اثر ہوگا انشاءاللہ. جامع بنوریہ سے حکمت اللہ تخصص سے درجے میں انشاءاللہ 1 سال کی شعبان مثال کی جماعت انشاءاللہ دے کی مدرسے سے اپنے طلباء کو بھی تیار کر رہے ہیں اور خود بھی مدرسہ تیار ہے. اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اللہ آسان فرمائے. جی اور ارشاد فرمائے اور بھائی ارشاد فرمائے. زور سے بتا دو میرے بھائی. عبدالعزیز بھائی 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہے. اللہ قبول فرمائے اللہ آسان فرمائے اللہ قبول فرمائے. اچھا یہ درخواست یہ بھی ہے کہ بھائی ہمارا ایک بہت اہم تقاضا ہے جیسے یہ سارے تقاضے ہمارے ہیں اس طریقے سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو اور ہماری زندگیاں لگ جائیں پوری زندگیاں لگ جائیں آدھی زندگیاں لگ جائیں کم از کم انتہائی زندگی تو سارے گھنٹے کی لگ جائے. تو اس میں سارے بھائی اس بات کی پہلے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم انتہائی زندگی اس کام کے لیے وقف کرنے کو تیار. تو کون تیار ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر سال 4 ماہ اللہ کے راستے میں انشاءاللہ لگائیں اس کی ترتیب بنائیں. تو اس مجمع میں جتنے خوش قسمت ایسے بیٹھے ہیں بھائی جن کے زیادہ
4 مہینے کے لیے ارادے ہوں اور 2-3 مہینے میں تیار ہو کر جا سکتے ہوں، تو ایسے سارے بھائی جو ہر سال چلے دینے کو تیار ہے، مشورے سے سی ترتیب بنے گی، تو وہ ذرا کھڑے ہو کر اظہار فرما دیں کہ انشاءاللہ ہم ہر سال 4 ماہ دیں، اس میں تو بھائی سارا ہی مجمع ہو جائے، حضرت ہمارے سے سارا ہی مجمع ہو جائے بھائی، 50% مجمع تو ہمارا اس کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ ہم تہائی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کو تیار ہیں، جو تہائی زندگی وقف کرنے کو تیار ہے، ہمت کر کے کھڑا ہو جائے، ہر سال 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ۔ اتنا اہم تقاضا کہ صحابہ کے دور میں تو یہ 3 تقاضے چلا کرتے تھے، ساری زندگی دینے والے صحابہ تھے، آدھی زندگی دینے والے صحابہ تھے، اور آخری درجے میں تو تمام صحابہ تیسری زندگی دینے والے، تہائی زندگی اللہ قبول فرما لے۔ ظاہر والے کہتے ہیں کہ جو ہر سال 3 چلے دینے والے احباب ہیں، یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے مشورے سے چلیں گے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب کا نکلنا آسان فرمائے، سب کی ترکیبیں اللہ برپا دے۔ جو احباب اس میں ایسے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اب تک چلہ ہی لگایا ہے، لیکن اب وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے ضرور لگائیں گے اور جلدی سے لگا لیں گے۔ جو چلہ لگائے ہوئے وہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو 3 چلے کون کو دینے کو تیار، چلہ لگائے ہوئے تھے لیکن 3 چلے کر لیں گے انشاءاللہ، 3 چلے کے لیے ترتیب بنا رہے ہیں اپنی، جو 3 چلے لگانے کو تیار ہیں، اگر ترتیبیں بنائیں گے 2-3 مہینے میں تیار ہو جاتے ہیں، 3 چلے کرنے کو کون کو تیار ہے، اور کھڑے ہو جائے، 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 ماشاءاللہ، تقبل اللہ، تقبل اللہ، اور کھڑے ہو، اور ہمت کرے، اور ہمت کرے، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ اکثر مجمع 3 چلے لگایا ہوا بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو ہر سال 3 چلے الحمدللہ دینے کو یہ مجمع تیار ہے، اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ جو مجمع ہمارا خصوصاً باہر مدرسے کی طرف ہے، نئی تعمیر کی طرف ہے اور ذہن میں بیٹھے ہیں، بس بڑی محترمانہ سب سے درخواست ہے کہ اگر تھوڑی سی آپ کے آگے جگہ ہو تو ہمت کر کے تھوڑا سا ان کے قریب آ جائیں۔ تمام احباب سے درخواست ہے، اس مسجد میں ہال میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کے آگے جگہ ہے تو تھوڑا سا رفع و حرکت کر دیں، اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ، اس میں برکت ہوگی۔ جس بھائی کے آگے جگہ ہو، چونکہ کچھ اعلانات ہیں، یہ سارے مجمع سے متعلق ہیں، اس لیے ہم سب کا اس وقت ممبر کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، ممبر کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں ساتھی، آ جائیں، آگے آ جائیں، نئی تعمیر والے بھائی بھی آ جائیں، صحن والے بھائی بھی تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، اور مدرسے کے اندر جو ہے وہ حضرات بھی آگے بڑھ جائیں۔ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب مل کر توجہ سے ایک بات کو سنیں گے، چونکہ جو اعلانات اب ہونے ہیں ان اعلانات کا تعلق ہر محلے سے، ہر علاقے سے، ہر مسجد سے ہے، اس لیے سب ہی کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آ جائیں، آ جائیں، قریب تشریف لے آئیں، اندر تشریف لے آئیں، مسجد کے اندر جس بھائی کے آگے جگہ ہو آگے بڑھ کر اس کو پورا فرما لیں۔ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ قریب آ جائیں۔ اچھا، ایک دو درخواست یہ ہے، مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں نے سال 7 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے اور اسی طریقے سے اندرون ملک سال کے لیے ان کے ارادے ہوئے، 1-2 مہینے میں ہمت کر کے تیار ہو کر چلے جائیں گے، ایسے سارے بھائی اس مجمع میں جو تشریف فرمائے وہ ذرا سا کھڑے ہو جائیں اور زیارت کرا دیں، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جو سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے، بیرون کے لیے اور اسی طریقے سے اندرون ملک سال کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں، جو تیار ہیں، جنہوں نے نام دیے ہیں، ارادہ کیا ہے اور ان کے ارادے بن رہے ہیں، اب ارادہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، 2-3 مہینے میں تیاری کر کے آ جائیں گے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، وہ حضرات بھی کھڑے۔ ایسے تمام بھائی اسی وقت کے اندر محراب کے پیچھے تشریف لے آئیں، ایسے تمام بھائیوں سے درخواست ہے محراب کے پیچھے تشریف لے آئیں۔ ان جانے والوں کو راستہ دے دیں بھائی، راستہ دینا بھی ثواب ہے، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، 7 ماہ اللہ کے راستے میں پھریں گے اور بستیوں میں پھر کر اللہ کے دین کا پیغام لے کے پھریں گے، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ تشریف لے آئے، تشریف لے آئے۔ ایسے تمام ساتھی محراب کے پیچھے اہتمام سے ابھی تشریف لے آئے، باقی تقاضوں میں بعد میں لگنا ہے، ابھی ہمیں اجتماعی کاموں میں مشغول رہنا ہے۔ جی
تشریف لے آئے اللہ پاک بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ ایک بڑا مجمع ہے جس نے ہر سال 4 ماہ اللہ کے راستے میں دینے کی نیت کی ہے، تو ایسے خوش قسمت ساتھی جو 2-3 مہینے کے اندر تیار ہو کر 3 چلے اللہ کے راستے میں دینے کو تیار ہیں اور ہر سال 3 چلے دینے کی ترتیب پر ہیں، ایسے سارے ساتھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں جو 3 چلے انشاءاللہ ہر سال اللہ کے راستے میں دیں گے اور نقد انشاءاللہ ترتیب بنا رہے ہیں 1-2 مہینے میں تیار ہو کے۔ ایسے تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ ابھی ستون نمبر 1 پر مسجد کے اندر شمال مغرب کی جانب ستون نمبر 1 پر تشریف لے جائیں۔ مسجد کے اندر آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف ہے، ممبر سے بائیں ہاتھ کی جانب مسجد کے اندر ستون نمبر 1 پر ابھی آپ تشریف لے جائیں، وہاں انشاءاللہ ساتھی لینے کے لیے آپ کو وہاں موجود ہے انشاءاللہ۔ 3 چلے والے جو حضرات سالانہ 3 چلے دینا چاہتے ہیں وہ تشریف لے جائیں۔ جی آپ نہیں آپ 7 ماہ میں محراب کے پیچھے جی اب درخواست یہ ہے کہ اس میں ایسے تمام خوش قسمت ساتھی جو نقد چلے 3 چلے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں، جماعتیں آئی ہیں، افراد آئے ہیں، ایسے تمام ساتھی جو صبح سے نقد اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ ذرا سا اپنی زیارت کرا دیں۔ جماعتیں آئی ہیں، افراد آئے ہیں، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم صبح سے نقد اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ جی ایک مجمع نے نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، وہ کھڑے ہو جائیں سارے بھائی۔ ایسے تمام بھائی جو نقد اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہ ستون نمبر 19 پر اسی وقت تشریف لے جائیں، وہاں پر انشاءاللہ جماعت موجود ہے، تشکیل والے ساتھی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو لے لیں۔ ستون نمبر 21 میرے دائیں ہاتھ کی جانب ہے مسجد کے اندر، ستون نمبر 19 پہ تشریف لے جائیں، ستون نمبر 19 پہ تشریف لے جائیں۔ چلے 4 مہینے کے لیے جو ساتھی نقد تیار ہو کر آئے صبح سے تشریف لے جا رہے ہیں، ستون نمبر 19 پہ تشریف لے جائیں۔ ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ یہ گاڑی ہے KN 7810 KN، یہ گیٹ نمبر 5 کے سامنے غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے دوسری گاڑی والوں کو اور آنے جانے والوں کو مجمع کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جس بھائی کی بھی ہو ان سے درخواست ہے کہ ابھی فوراً اپنی گاڑی وہاں سے ہٹا لیں اور مناسب جگہ پہ لے جا کے پارک کر دیں۔ KN 7810 گاڑی کا نمبر ہے، گیٹ نمبر 5 کے سامنے کھڑی ہے، ابھی اسی وقت اس گاڑی کو ہٹا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ مختلف ہمارے ہاں مجمع کو لینے کی ترتیب حضرات فرماتے رہتے ہیں اور اس کی تو ایک درخواست یہ ہے کہ اس وقت کے اندر اقرا یونیورسٹی کے 5 کیمپس ہیں جن کے میں نام آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ اقرا یونیورسٹی کے جو 5 کیمپس ہیں، ان تمام کے تمام اقرا یونیورسٹی کے طلباء سے بھی درخواست ہے اور ان کی قریب کی وہ مساجد جن کے ابھی نام لیے جائیں گے، عرض کیے جائیں گے، وہ ساتھی بھی توجہ سے اپنی مساجد اور اس نام کو نوٹ فرما لیں۔ ابھی اسی وقت ان سارے مجمع کو مشورے والے کمرے میں تشریف لے جانا ہے۔ اقرا یونیورسٹی مین کیمپس منظور کالونی، اقرا یونیورسٹی شادمان ٹاؤن، اقرا یونیورسٹی گلشن اقبال نیپا، اقرا یونیورسٹی بحریہ ٹاؤن، اقرا یونیورسٹی ایئرپورٹ، یہ 5 اقرا کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے کیمپس ہیں، ان تمام کے تمام یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء سے درخواست ہے کہ وہ ابھی اسی وقت کے اندر مشورے والے کمرے میں تشریف لے جائیں اور اسی طرح ان کے قریب کی مساجد کے میں نام عرض کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سن لیں۔ ان مساجد کے بھی تمام ساتھی انہی طلباء کے ساتھ مشورے والے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ اقرا یونیورسٹی مین کیمپس منظور کالونی، جامع مسجد صدیق اکبر، اقرا یونیورسٹی حلقہ شادمان ٹاؤن، صدیق اکبر مسجد 71، اقرا یونیورسٹی گلشن اقبال نیپا، الہدا مسجد بلاک 7، قبا مسجد بلاک 7، مدینہ مسجد بلاک 7، احسن العلوم اور مسجد امام ابو یوسف بلاک 2، مسجد قبا بلاک 1، یہ تمام مساجد۔ اسی طرح اقرا بحریہ ٹاؤن کی مسجد رفیع مسجد جو بحریہ ٹاؤن کے اندر ہے،